الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الشرفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق بلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم. تمام عاشقین مصطفیٰ کو ہمارے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا میں پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں. جس آیت کو پڑھنے کا بھی میں نے شرف حاصل کیا، یہ اتنی بہترین آیت ہے کہ جو سارے عالمین کے لیے اور ہر مسلمان اس آیت سے واقف ہوگا یا اس آیت کو سنا ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ کیا ہم نے نہیں بھیجا آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. ایک سوال ہے، وما ارسلناک، کیا ہم نے تمہیں نہیں بھیجا؟ کیا ہم نے تمہیں نہیں بھیجا؟ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ یہاں بھیج رہا ہے، دنیا میں بھیج رہا ہے، تو اس بات سے آپ کو ایک نقطہ میں بتاتا چلوں کہ بھیجا اسے جاتا ہے، بھیجا اسے جاتا ہے جو کہیں ہو. سمجھے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آیت بالکل گواہ اور شاہد ہے اس بات کی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شروع سے ہے، یعنی ازل سے ہے اور تابد رہیں گے. اسی بارے میں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم پانی اور خمیر کے درمیان تھے، یعنی انڈر کنسٹرکشن تھے، ابھی تک بنے بھی نہیں تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت ازل سے ہے اور انشاءاللہ تعبد رہے گی. سمجھے؟ اب ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہمارے لیے سب سے بڑی اور کرم کی نوازش یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ بنا بولے بنا مانگے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بنا کر خلق کیا ہے نا. تو اب ایک امتی کے اندر کیا بات ہونی چاہیے؟ ایک امتی کے اندر کیا بات ہونی چاہیے؟ جس طریقے سے آقا تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، تمام عالمین کے لیے رحمت ہے، اسی طریقے سے امتی کو بھی رحم دل ہونا چاہیے. تمام عالم کے لیے تو نہیں، لیکن کم سے کم پوری امت کے لیے، ہے نا. اگر انسان رحم دلی ہی سیکھ جائے، سمجھے، تو اسے رحمت کا اندازہ ہوگا. اور اس کی رحمت کیسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث قدسی فرمائی ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سبقت رحمتی علی الغضب، کہ میری رحمت سبقت لے گئی میرے غضب پر، میرے غضب پر.
اب اس بات پر ہم نے کافی غور و فکر کیا کہ یار غضب پر، کہ اللہ پاک کو کس چیز کا غضب تھا کہ وہ غضب سے پہلے جو ہے رحمت آ گئی. تو ہم نے غور و فکر کیا، اسلامک ہسٹری پر نظر ڈالی، تاریخ نویسی کی. اس کے اندر پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا. آدم علیہ السلام تو خیر دنیا کے پہلے ہی انسان تھے، لیکن باقی تمام انبیاء جو ہے سارے اس وقت کے لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آئے تھے، اور لوگوں کو جو ہے اللہ کی طرف بلاتے تھے. سمجھے؟ امت کیا کرتی تھی؟ امت نے کیا کیا؟ سمجھے؟ کسی کو آرے سے چیر دیا، کسی کو سولی پہ ٹنگا دیا، سمجھے؟ کسی کو کوئی عیب لگا دیا، کسی کو کوئی عیب لگا، دنیا بھر کی تکالیف عطا کی، تکالیف دی. اب اتنی تکلیف ہونے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو تو یہی ہونا چاہیے کہ سر میں نے اتنا بھیجا، اتنے سارے انبیاء بھیجا، اور یہ قوم ایسی ہے کہ تو سدھرتی نہیں ہے، بلکہ میرے ہی چہیتوں کو ختم کر دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. اس کے بعد تو جلال آنا چاہیے تھا نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ محمد مصطفیٰ دیا. ہاں، سرکار علیہ السلام عطا کر دیا کہ یہ لو. تو ہم نے یہ چیز سمجھی کہ یار سبقت رحمتی علی الغضبی یہ ہوتا ہے. آنا چاہیے تھا جوش، آنا چاہیے تھا غصہ، سمجھے، مگر آیا رحم. تو رحم ایک ایسی چیز ہے جو ہر کسی پر کیا جاتا ہے اور بار بار کیا جاتا ہے. اللہ کو رحیم ہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کائنات میں، اپنے مخلوق میں تمام عالمین کے لیے رحم رکھتا ہے، کیونکہ اس کا جلال جو ہے وہ کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا. اب ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی تو کہلا رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے کہ ہم بورن ہو گئے اس دنیا میں، ہم بورن ہو چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہمیں ملی. یہ وہ امت ہے جس میں پیدا ہونے کے لیے، خلق ہونے کے لیے کئی انبیاء نے دعا کی تھی، کئی انبیاء نے مراد مانگی تھی. اور عالم ارواح میں بھی ہو سکتا ہے جن کے کانٹیکٹس ہوں گے تو انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمیں سرکار کی امت میں بنا. لیکن ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بورن کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ جس طریقے سے سرکار علیہ السلام اپنے دور میں سب سے یونیک تھے نا، سب سے الگ. اس وقت کا، اس دور کا کوئی دشمن، چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، جو بھی ہو، کسی نے بھی سرکار علیہ السلام کی کردار کشی نہیں کی، کردار پر انگلی نہیں اٹھایا، دھبا نہیں لگا کہ بے عیب خدا کا بے عیب رسول، بے عیب خدا کا بے عیب رسول، ان میں بھلا کوئی عیب کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ تو لوگ جو ہے تبلیغ سے پریشان تھے کہ ہمارے بہت سارے خدا ہے، ہمارے بہت سارے الہ ہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان کو ڈینائی کر رہے ہیں. یہ تو ایک ہی خدا کی بات کرتے ہیں، یہ تو ایک ہی خدا کی بات کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہوئی، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ سرکار کا کردار ایسا ہے، سرکار کا کردار ویسا. تو آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہر وصال کے بعد میں دنیا میں بہت سارے لوگ آئے، اپنے اپنے فرقے کے ریسرچر آئے، انہوں نے سرکار علیہ السلام کی کردار کشی بھی کی اور اس پر بھی انگلیاں اٹھائی. لیکن ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ بھائی جب حیات، باقاعدہ حیات اس جسم میں، ایسے تو ابھی بھی حیات ہے، حیات النبی ہے، لیکن جب اپنے وجود مبارک میں موجود تھے تب اس وقت
تمہارے باپ دادا الزام نہیں لگا پائے، اب تم لگا کے کیا کرو گے؟ اور دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے رہبر کو دیوتا یا اوتار یا بھگوان کا نام دیتے ہیں اور مانتے ہیں انہیں. اور نو ڈاؤٹ کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی مقرر کیا ہے. تو وہ اپنے اپنے دور کے ہادی رہے ہوں گے. تو ہر بندہ جو اپنے ہادی کو مانتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہادی سے ملاقات کرے، اپنے ہادی تک پہنچے. اس لیے کہ اگر تم مانتے ہو، تم ان کا گنگان گاتے ہو، ان کی باتوں پر عمل کرتے ہو، تو ضرور وہ آپ کو ملاقات کا شرف دیں گے. تو ہم تو تصوف سے تعلق رکھتے ہیں، روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں. تو جس کی روح بلند ہوگی وہ ایسی بلند روحوں سے ضرور ملاقات کرے گا. تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ کسی بات کے جھگڑے کی یا فساد کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنے اپنے رہبرین سے، مرشدین سے، اپنے ہادیوں سے ملاقات کریں اور ان سے خود پوچھ لیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کون ہے اور ان کی ذات کیا ہے. آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. آپ کو خود ہی جواب مل جائے گا. تو اپنے اپنے رہبرین، اپنے اپنے رہبروں سے منسلک ہوئی ہے. بس یہی بات ہے کہ انسان جو ہے اپنے رہبر کو مانتا ہے مگر اس کی مان نہیں رہا ہے، اس لیے جھگڑے فسادات چل رہے ہیں. اور تصوف دنیا کا اکلوتا ایسا مذہب ہے جی جس میں جو بھی اترا، تصوف سے مراد روح کی دنیا، روحانیت کی دنیا، اور ہر انسان کے اندر روح موجود ہے. تو جو بھی انسان اپنی روح سے منسلک ہوتا ہے وہ کبھی بھی کسی بھی بلند ذات پر انگلی نہیں اٹھاتا ہے. اس لیے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا ہے کہ کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. تو ہمیشہ کون کہہ رہا ہے اس کی طرف نظر نہیں کرنا، بلکہ کیا کہہ رہا ہے اس کی طرف نظر کرنا. ہر مرشد نے، ہر استاد نے، ہر رہبر نے دنیا میں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی ہے. اور انسان کا جو میں نے تجربہ کیا ہے، جو میں نے ترجمہ کیا ہے، وہ ترجمہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے. یعنی ایک تو ہے انس و محبت، انس مطلب محبت و ہمدردی، اور دوسرا ہے نسیان یعنی بھول چوک. تو دراصل انسان اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہمدردی اور محبت پائی جائے ہر مخلوق کے لیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر غلطی کرنے کا مادہ ہو اور بھول چک کو وہ ایکسیپٹ کرے کہ ہاں بھائی انسان ہو، غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی معصوم یا محفوظ نہیں ہے. ان کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جو گناہوں سے اور خطاؤں سے بالکل مبرہ ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کو ہم تو منا رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں سیکھ کیا رہے ہیں؟ ہم اس میں سیکھ کیا رہے ہیں؟ تو دراصل یہی بات بتانی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مخلوق کی خدمت کا جذبہ دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت بے شمار ہے. ہم جو ہے ایجابی امت ہیں، یعنی ہم کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کی توفیق عطا کی، اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمات کو دہراتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں یہاں تک؟ بس یہی چیز ہے. باقی اور بھی امت ہے
انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے. جتنے اولیاء کاملین ہیں اس دنیا میں گزرے ہیں انہوں نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، کیونکہ اسلام محبت سکھاتا ہے، کسی سے نفرت نہیں، کسی سے بھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ مسلم وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. لیکن اسی کو اور ایلیبریٹ کرو تو ایلیبریٹ یہ ہوگا کہ اصل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے ہر مخلوق اس کے شر سے محفوظ رہے. تو اس بات کا تہیہ کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ ہم نے تمہیں اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق وراء الورا ہے. تو ایز این امتی آف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے ہمارے اخلاق کیا ہونا چاہیے، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے. تصوف اسی بات کی تعلیم دیتا ہے کہ کسی کو برا کہنے سے پہلے اپنے نفس کی طرف دھیان دو تو تمہیں خود بخود برائی نظر آ جائے گی. سمجھے؟ خود دیکھو اپنے آپ میں تو آپ کو خود بہت ساری برائی نظر آ جائے گی. یہاں دوسروں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور اتنا موقع ہی نہیں ہے. اس لیے تصوف کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے کہ کائنات عالم میں خود کو سب سے زیادہ حقیر سمجھو. اور دین اسلام ایک طریقے سے میڈیسن ہے، بولتے نا دوا. انسان کا سر درد دے رہا ہے تو کروسین کھا لیا، پیٹ درد دے رہا ہے تو کچھ اور کھا لیا طبیعت ٹھیک وغیرہ کرنے کے لیے. اسی طریقے سے جس کی روح بیمار ہو اسے چاہیے کہ اسلام پر عمل کرے، اسے پتہ چل جائے کہ اسلام کیا چیز ہے. تو اسلام پر عمل کرنا ہے، صرف باتیں نہیں. آج دنیا میں لوگ جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن کیوں؟ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے. عمل کون کرے گا؟ عمل کون کرے گا اس بات پر؟ تو ہر انسان جو ہے اس کو دنیا میں خود کی دنیا اور دوسرے کی آخرت کی فکر ہے. خود کی دنیا بناتے جا رہا ہے اور دوسروں کو آخرت کے بارے میں درس دے رہا ہے. تو تمہیں یہ چاہیے کہ پہلے خود تو عمل کرو. اسلام میں کسی بھی انسان کو درس اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ تم خود اس پر عمل نہ کرو. کیونکہ جب آپ کسی چیز پر بات کرو گے یا کسی بات کا درس دو گے اور آپ خود اگر اس پر عامل نہیں ہو تو بات میں کیا اثر ہوگا؟ اسی بات کو قرآن کریم نے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑی بری بات یہی ہے کہ تم کہو تو صحیح مگر اس پر عمل نہ کرو. تو جو کہتے ہو اس پر پہلے آپ کو عمل کرنا ہے. اگر اچھے اخلاق کی دعوت دے رہے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے اخلاق کو اچھا کریں. اور اچھا اخلاق یہ نہیں اور کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، طبیعت، یہ نہیں ہے. اخلاق آپ کا اس وقت دیکھا جائے گا جب آپ غصے میں ہو. جب آپ کو کوئی غصہ دلا دے اس وقت آپ کی زبان سے کیا نکلتا ہے، سمجھے؟ اگر آپ واقعی میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنا چاہو گے، سرکار کی بتائی ہوئی حدیثوں پر اگر عمل کرنا چاہو گے تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا. کیونکہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غصہ حرام ہے، اور یہ اکلوتی ایسی چیز ہے، حرام چیز، جسے پی جانے میں ثواب ہے.
कितने लोग इस बात पर अमल करते हैं? शाज़ो नादिर ऐसे लोग हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारे लोग, अभी जैसे ईद मिलाद चल रहा है तो इसमें बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये कहाँ लिखा हुआ है ना। बहुत सारी बहस हो चुकी है इस पर। उलमाओं ने किताबें लिख लिख के जवाबात दे दे के, तो बोलते हैं ना कि किताबें काली कर दी है। इतनी सारी दलाइल है। अल-अक़ीलु तकफ़ीहिल इशारा, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है, अक्लमंद को इशारा ही काफ़ी होता है। लेकिन जो ना समझे, जिनके पास अक्ल ही ना है, नहीं है, वो बार बार सवाल करते कि कहाँ लिखा हुआ है ईद मिलाद मनाना, कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं ये कहूँगा कि उनसे आप ये कह दो कि हमारे मुक़द्दर में लिखा हुआ है, हमारी तकदीर में लिखा हुआ। अगर हमारी तकदीर में लिखा है कि हम सरकार का मिलाद मनाएंगे तो उसको कौन टाल सकता है? अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है, तो हम मनाते हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला, है कि नहीं? मनाते हैं और इंशाअल्लाह ताला मनाते रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी चीज़ होनी चाहिए कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अगर सिर्फ आप साल में एक बार 12 रबीउल अव्वल आया और आप ईद मिलाद मना रहे हो, लेकिन सरकार की बातों पर अगर आप अमल नहीं कर रहे हो, फिर आपको मनाने का हक़ नहीं है ना? आप क्यों मना रहे हो? आप उनकी पैदाइश का जश्न मना रहे हो, लेकिन वो आए क्यों थे? नेकी का दर्स देने के लिए, बुराइयों का ख़ात्मा करने के लिए। क्या आपने बुराइयों का ख़ात्मा किया अपने अंदर से? क्या आपने अपने अंदर नेक खसलतें पैदा की? अगर नेक खसलतें पैदा की है तो शुक्र अदा करो, मनाओ। आ रही है बात समझ में? मनाओ, वरना ऐसा गर्दी और झमघट और ये वो लगा के क्या फ़ायदा। आज हमारे ऊपर यही इल्ज़ाम लगाया जाता है ना कि बोले भाई नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, कहते हैं लोग, कहते हैं। भाई पकड़ तो सही, लोग ये कहते हैं ना, है ना। अब मुझे ये बताना है कि भाई तुम्हें कैसे पता कि उसने पकड़ा है या नहीं पकड़ा है? आप ये क्यों कहते हो कि भाई पकड़ तो सही? अगर वो कह रहा है कि भाई नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो इंसान को नेक गुमान रखना चाहिए। हो सकता है पकड़ा होगा, जब भी तो कह रहा है कि नहीं छोड़ूंगा। तो वही तबाही चीज़ें, वही तबाही बातें चल रही है। हर बंदा, हर मौलाना ये कहते हैं कि उम्मत में इत्तेहाद होना चाहिए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही कहा कि हम मुत्तहिद रहो, है ना। चाहते हैं कि इत्तेहाद हो, एक रहें। हर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहने वाला और पढ़ने वाला और उस पर अमल करने वाला आपस में भाई है, उन्हें मुत्तहिद रहना चाहिए। और इस पर अमल कौन करेगा? मैं ये चाहता हूँ कि तमाम उम्मत मुत्तहिद हो, है ना। तो इस पर सबसे पहले अमल तो मुझे करना होगा ना। क्या मैं ये सोचूं कि लोग मेरे पास आए तो मैं मुत्तहिद होऊंगा? अगर मैं ये कहता हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं सबके लिए मुत्तहिद रहूँ, मैं सबको उसमें समझूँ कि हाँ भाई ठीक है। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने यही तो फरमाया कि अपने अंदर 3 खसलतें पैदा करो, समझे? 3 खसलतें। एक तो ज़मीन की तरह तवाज़ो, समझे, आफताब की तरह शफ़क़त और समंदर की तरह सखावत। ज़मीन की तरह तवाज़ो का मतलब ये होता है कि ज़मीन जो है तुम्हारे ऊपर बिछी हुई है और तुम उस पर चलते हो, अकड़ कर भी चलते हो, समझे, गुनाह कर भी चलते हो, लेकिन वो ज़मीन तुम्हें खा नहीं जाती है, आजीज़ है ना। शफ़क़त सूरज की तरह, ये सूरज जो है सारे नेकों और बदों पर बराबर। ऐसा नहीं कि भाई तू अल्लाह का नाफरमान है, तेरे घर पे रोशनी नहीं दूंगा, तुझे विटामिन डी नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कभी? इसी तरीके से समंदर,
دریا اس کا اگر پانی ہے گناہگار بھی پی رہا ہے نیکوکار بھی پی رہا ہے. فیض کا دریا ہے, فیضیاب ہے. ایسا نہیں کہ بھائی کوئی اگر گناہ کرے اور گناہگار ہو اور وہ پانی پیے تو اس کی پیاس نہ بجھے گی, سب کے لیے برابر. تو اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کرنی چاہیے, یہ 3 خصلتیں پیدا کرنی چاہیے. سمجھے؟ شفقت کو عام کرو, سخاوت کو عام کرو, سمجھے, تواضع اور عاجزی و انکساری کو کرو. تو آج کا درس جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہیں تک ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی بات پر ہم واپس ویڈیو بنائیں گے. فقط والسلام.